حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان تینوں کا امتحان لے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ کوڑی نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اور اچھی جلد، کیونکہ لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ فرشتے نے کوڑی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری چلی گئی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور جلد بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کس طرح کا مال زیادہ پسند ہے؟ کوڑی نے کہا کہ اونٹ، چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دی گئی، اور فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ گنجے نے کہا کہ عمدہ بال اور میرا یہ عیب ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب چلا گیا اور اس کے عمدہ بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کس طرح کا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ گائے۔ فرشتے نے اسے حاملہ گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ اندھے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی اس کو واپس کر دی۔ پھر پوچھا کہ کس طرح کا مال تجھے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ بکریاں۔ فرشتے نے اندھے کو حاملہ بکری دے دی۔ پھر تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد اتنی برکت پیدا ہوئی کہ کوڑی کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کے گائے بیل سے اس کی وادی بھر گئی، اور اندھے کی بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی۔ پھر دوبارہ فرشتہ اپنی اسی پہلی شکل و صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین ہوں، سفر کا تمام سامان و اسباب ختم ہو چکا ہے، اور آج اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد کی امید نہیں، لیکن میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھی جلد اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں، مجھے ایک اونٹ دے دو جس سے میں اپنی سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا کہ حقوق اور بہت سے ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تمہیں جلد کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے گھن کھایا کرتے تھے؟ تم ایک فقیر و مفلس تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ چیزیں عطا کیں۔ کوڑی نے کہا کہ یہ ساری دولت میرے باپ دادا کے وقت سے چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت میں لوٹا دے، اور کوڑی پہلے کی طرح بدصورت اور غریب ہو گیا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس اپنی پہلی شکل و صورت میں آیا اور گنجے سے بھی وہی بات کہی، اور اس آدمی نے بھی یہی کہا کہ یہ سب دولت میرے باپ دادا کے وقت سے چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت میں لوٹا دے، اور وہ بھی پہلے جیسا بدصورت اور غریب ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس بھی اپنی پہلی شکل و صورت میں آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں اور مسافر ہوں، سفر کے تمام اسباب ختم ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد کی توقع نہیں۔ میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر
جس نے تمہیں بینائی دی، تم سے میں ایک بکری مانگتا ہوں جس سے میں اپنی سفر کی ضروریات کو پورا کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں نابینا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی، اور واقعی میں غریب تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو، خدا کی قسم جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے لو، میں تمہیں ہرگز نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا، اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے، اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض اور ناخوش ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، کمزور لوگوں کے ساتھ شفقت اور نرمی سے پیش آنا چاہیے، اور جس قدر ممکن ہو ان کی مدد کرنی چاہیے، اور ان کو حقیر سمجھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔